अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 1 हिस्सा अव्वल एलिमेंट्री लेवल, जिसमें इंशाल्लाह हम 20 असबाक पढ़ेंगे। उसका तारफी सेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हम फर्स्ट क्लास में पहली क्लास में हमने कुछ तारफ उसका सीख लिया था। आज मुख्तसर तारफ, फिर उसके बाद हम असल अपने सबक की तरफ जाएंगे, ताकि आज सबक नंबर 1 से हम इब्तिदा कर सकें। तो बस ये थोड़ा सा तारफ करते हुए हम अपने सबक की तरफ चलेंगे। अरबी ज़बान के बारे में बात हो रही थी कि कुरानी अरबी को हम कैसे सीखेंगे, उसके सोर्स और हवाए से हमसा का इस्तेमाल करते हुए, और क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना इसको ठीक कर सीख सकें और फिर आगे की तरफ जा सकें और कुरान मजीद का तर्जुमा सीख सकें। तो उसके लिए अरबी जबान में कुछ चीजें थी, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अरबी जबान कुछ खानदान के लिहाज से कुछ उसमें ऐसे है कि कुछ अल्फाज में खुद तब्दीली होती है और कुछ दूसरों के साथ मिलकर तब्दील होते हैं। कुछ अल्फाज रहते हैं कि ना उनमें खुद तब्दीली होती है ना दूसरों के साथ मिलकर होती है। और ऐसे अल्फाज को हम कैसे सीखेंगे, ये भी इंशाल्लाह एक है। तो गोया के पूरे कुरान करीम को हम हर अंदाज हर तरीके से कोशिश करेंगे सीखने की। तो अरबी जबान एक मोइज़ाती खुसूसियत रखती है। वो क्या है कि अरबी जबान में अल्फाज खानदानों में तकसीम है। अगर उनको सीख लिया जाए तो आगे सीखना आसान, क्या बल्कि एक खानदान सीख लिया जाए तो उससे रिलेटेड हजारों अल्फाज को समझना आसान हो जाता है। जैसे कि अल्फाज यानी खानदान की शक्ल में पाए जाते हैं और बाम खास मुनासबत रखते हैं। अब बाज खानदान है जिनमें 6 अल्फाज, बाज में 12, बाज में 16 और बाज में 120 अल्फाज पाए जाते हैं। यानी वो जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अस्माए मौसूला, रिलेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर जो है इसमें इशारात आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, उसके साथ साथ ज़मायर प्रोनाउंस आ जाती हैं अक़साम, और फेल के अक़साम आ जाती हैं। गोया कि एक एक लफ्ज़ से 56 अल्फाज बुनियादी और ज़िमनी 64 अल्फाज हम बना सकते हैं। वो यहाँ तादाद है। अस्माए मौसूला ये एक खानदान है, तीन तीन की तादाद, 3 मुज़क्कर के लिए 3 मुअन्नस के लिए अस्माए इशारा, 6 मुज़क्कर के लिए 6 मुअन्नस के लिए ज़मायर आ जाएंगे प्रोनाउन, 8 मुज़क्कर के लिए 8 मुअन्नस के लिए। और फिर जब वर्ब और फेल के अक़साम में हम जाएंगे तो वहाँ हमें असली गिरदाने यानी बेसिक तौर पर जो गिरदाने फेल की पढ़ी जाती हैं कि एक रूट से, एक मस्दर से, जैसे अल इल्म है, इससे आलिमा यालमु आलिमुन मालूमुन, ये कैसे होते हैं ये पढ़ेंगे। और ज़िमनी गिरदाने यानी पैसिवाइज, और उसके साथ साथ नेगेटिव और मनफी के गिरदाने मुराद हैं। अनोखा और दिलचस्प ये है कि ये 6 यानी माजी मुजारे वगैरह तो पीछे पिछले सबक में गुजर चुका था कि इनको अब हम इशारों की लैंग्वेज में ले आएंगे कि हर एक के लिए एक इशारा कर लेंगे। अल्फाज 8 हैं तो उन 8 अल्फाज के लिए 8 इशारे उंगलियों की, गोया कि इस जो ग्रामर है इसको हम अपनी उंगलियों में बंद कर देंगे। तो जिस इसका तरीका सीखना हो जाएगा, ये सारी तादाद उसी के साथ है कि अब गिरदाने हमने बना दी, चैप्टर में तकसीम किया तो हमारे पास 6 बुनियादी गिरदाने बन गई। माजी मुजारे यानी पास्ट टेंस है या प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस है, अमर और नही है, फाइल और मफूल है यानी काम करने वाला है या जिस पर काम हुआ है। तो इस तरह से ये 6 बुनियादी गिरदाने बन गए। उसके बाद फिर 2 जिमनी बन गई, यानी मनफी होगा या मनफी मुराद के वो काम ना करने के बारे में बता रहे हैं। मारूफ होगा यानी एक्टिव होगा, या फिर पैसिव होगा, एक्टिव और पैसिव में से। तो इस तरीके से ये एक खुसूसी तादाद। अब ये देखें, अस्माए मौसूला 6 लफ्ज हैं। अब 6 लफ्ज पढ़ेंगे कुरान करीम में, उनकी तादाद देखें कितनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। इस तरह इसमें इशारात हैं कि तादाद 12 है। एक दिन में हम 12 लफ्ज पढ़ेंगे कुरान करीम के, 1018 अल्फाज, गोया को उस पर हमें कमांड हो जाएगी। जमायर की एक किस्म है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन क्योंकि अटैच्ड होकर आती है, वो ज्वाइंट होकर आती है, उनको शुमार किया नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। तो इसलिए उनकी हालांकि तादाद है, जिस लफ्ज के साथ देखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे, माना निकाल सकेंगे। लेकिन जो है गिनना इसलिए मुश्किल है कि वो अटैच्ड होने की वजह से वो दूसरे हिस्से का लफ्ज है। अफाल 1007 तादाद है। कुल उनका यानी फेल की जो है वो रूट के एतबार से है वो 950 है, लेकिन इनका इस्तेमाल तकरीबन कुरान करीम में 20,000 मरतबा है। तो कितना आसान हो गया जी। और मजमुआ जो है इनका बन जाएगा, यानी
تمام کا تمام 198 اور 22,500 الفاظ بن جائیں گے ٹوٹل سارے جو ہے ہم جو پڑھیں گے۔ اب آ جاتی ہے دوسری چیز، اسماء اشارہ، 8 سیغوں کے اشارے، یعنی ایک انگلی سے اشارہ، 2 انگلیوں سے اشارہ، جمع کے لیے 4 انگلیوں سے، یہ اشارات کیا گئے۔ اور اس کے بعد اگر مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے تو مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے، غائب کے لیے تو دونوں طرف میں یہاں اشارہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر غائب کے لیے ہوگا تو یا اس طرف میں یا اس طرف میں، اور حاضر کے لیے سامنے ہوگا، اور حاضر متکلم کے لیے سامنے ہوگا یہ۔ اور ماضی، مضارع، ہمارے ہر ایک کے لیے اشارہ، کسی کے لیے 90 کی ڈگری پر ہے، کسی پر 45 کی ڈگری پر ہے، کسی پر اشارے کا رخ سامنے آ جائے گا، کسی کے لیے دائیں سے بائیں چلا جائے گا۔ اس میں فاعل کے لیے اس کا اشارہ ایسے ہوگا، اور اس مفعول کے لیے اوپر کی طرف ہوگا۔ منفی کے لیے جیسے منفی کا اشارہ کیا جاتا ہے، اور مجہول کے لیے معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم ان تمام کرداروں کے اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے۔ پر اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سب کو جو ہے قرآن سیکھنے والا بنا دے، اور عامل بالقرآن بنا دے۔ یعنی جتنی بھی کوشش ہے وہ مقصد اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کی کتاب جو سب سے عظیم اور عظمت والی ہے اس کو سیکھنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے، اور یہ ہمارے لیے بڑی ہوگی کہ یہ قرآن ہم دنیا میں ہمارے لیے خیر و برکت کا ہے، یہ برکت ہے اللہ کی ذات برکت والی، پھر اس کے بعد اس کی کتاب برکت۔ بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کو جس طریقے سے کریں برکت تو اس میں ہے، بھلے اس کو چوم لیں، بھلے اس کو عزت و احترام سے سر کے اوپر رکھ لیں، برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ صرف برکت کے لیے نہیں آیا۔ بس مسئلہ یہ ہے آج ہم نے صرف اس کو برکت کے لیے رکھ لیا، چومنے کے لیے رکھ دیا ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے، اس کا قرآن کا آنے کا غرض وہ نہیں ہے۔ غرض آگے قرآن کریم میں آئے گی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ تو نصیحت کے لیے آیا ہے، کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ کوئی وقت دے دے اس کو۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام سیکھنے کے لیے ہم اتنی ٹائمنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا جو اپنا وقت اس کے ساتھ ضرور پڑے تو اس کے لیے پے بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم ہے، سب کچھ ہے، ضرورت کو نہیں سمجھے، اہمیت کو نہیں سمجھ پائے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت دے، اور قرآن کا طالب علم بنے رہے۔ جی، اب یہ ہے کچھ چیزیں ہیں کہ یعنی قرآن کریم کے لیے کہ قرآن عربی کا مقاصد کیا ہے، قرآن کریم سمجھنا آسان ہو جائے، قرآن کریم سمجھ کر تلاوت کرنا آسان ہو جائے، اور حفظ کرنا بھی آسان ہو جائے، اللہ پاک سب کو توفیق دے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج سے بھی اگر کوشش کریں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہو جائے گا، قرآن کریم پر عمل کرنا آسان ہو جائے، جب کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو اللہ پاک توفیق بھی دے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے قرآن پر عمل کی دعوت دینا آسان ہو جائے، خود بھی دوسروں کو بھی، اور ہمیں قبر اور حشر میں قرآن کی شفاعت نصیب ہو۔ قرآن وہ سفارشی ہے کہ جس کی سفارش قبول ہے، سب زبردست سفارشی ہے کہ اللہ ایک صورت بھی کھڑی ہو جائے گی کہ اللہ یہ میری بندی، یہ میرا بندہ، یہ دنیا میں میرے ساتھ لگاؤ اور محبت رکھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، ایسا زبردست، اور سفارش بھی کیسے کریں گے کہ اللہ یا تو اس کی بخشش کر دے، یا پھر اس کے ساتھ ہمیں بھی وہیں بھیج دے جہاں اس کا لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن ایسا سفارشی ہے کہ پھر اس کی سفارش قبول ہو۔ اور باقی یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر ماہرین کی ایک مسلم اور متفقہ تحقیق ہے، جس طرح اردو ترجمہ آ جائے تو قرآن سمجھنا آسان ہے، اسی طرح عربی ترجمہ آ جائے تو قرآن پاک یاد کرنا آسان۔ جدید طرز پر آسان اور تیز رفتار طریقے سے قرآن عربی سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ کہ قرآن سمجھنے کے بعد جو ہے اس کو آسان بتائیے، اس کے لیے ایک ٹپس ہے بس، اور یہ بتایا کہ کس طرح قرآن مجید میں کتنے زیادہ الفاظ ہیں، اور کس طریقے سے ہم اس گرامر کے اس کو کم کر کے آسان کر لیں گے۔ جیسے کہا نا العلم مانا جاننا، اب اس سے قرآن کریم میں کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں، عالم، یعلم، یعلمون، تعلمون، ہر دوسری آیت میں موجود ہوتا ہے، عالم، عالمون، علام،
मालूम मालूमात आलम अल्लम युअल्लिम मुअल्लिम मुतअल्लिम, ये एक लफ्ज से बना है भाई, ये ग्रामर सीखनी है हमने। जी। ये फिर वो गिरदानों की तादाद के वरमाए के 60 असबाक 30 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो हर सबक को हम कितना मिनट दें, कितने घंटे दें, तो आसानी से कर लिए। और आपके लिए ये और आसान कर दिया, टाइमिंग भी कम कर दी। 40 घंटों में पहला लेवल होता है, आपको 30 घंटों में इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। और हमारी पिछली क्लास बल्कि इससे पहले भी जितने बैजेस हैं वो 25 से 30 घंटों में मुकम्मल हुए हैं। ये निसाब की तदवीन कि कैसे जो किया है, यानी उसूल ये रखा गया आसान से मुश्किल, कम से ज्यादा की तरह, फितरी और तभी सफर है। पिछले असबाब को हम दोहराया करेंगे, साथ इजरा करा करेंगे, साथ कुछ, क्योंकि ऑनलाइन है, जब क्लास में होता तो इसको दोहराने के मुख्तलिफ तरीके करते हैं। तो उसमें से कुछ चीजें जो यहाँ हो जाएंगी कि एक नंबर एक, आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दिया जाएगा। वो सुनाने का भी होगा, वो लिखने का भी होगा, इसको जरूर आजमाइएगा। 10 मिनट का, ज्यादा 15 मिनट का काम हुआ करेगा, लेकिन आप वो जरूर कीजिएगा, लिखने का भी और सुनाने का भी। जैसे मौलमी खवातीन के लिए मुअल्लिमा का नंबर उनको इशू कर दिया जाएगा, तो उस पर अपना रिटर्न सबक भी और अपना सबक सुना भी व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग करके भेज दिया करें। और इस तरह मर्द हजरात को भी एक नंबर दे दिया जाएगा कि जिसमें वो अपना सबक भी भेजें और उसके साथ साथ रिटर्न भी दे दिया करें। कोशिश की गई है, यानी हमने कि इस्लाहात और तारीफात से इज्तिनाबात किया जाए, जो जैसे हमारी असल सरफ की या नाहव की किताबों में होते हैं। और फिर जब अगर कोई आप कुछ आ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जब गाड़ी गाड़ी तारीफात और टर्मिनोलॉजीज को जब देखते हैं तो कहते हैं ओके दैट्स मीन ये हमारे बस की बात नहीं है, तो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो हम इसको बिल्कुल आसान करेंगे, मिसालों मशकों खुद तशखीसी एग्जाम भी होते रहेंगे, साथ साथ टेस्ट भी चलते रहेंगे आपके। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से, यानी जितने कुछ वो रास्ते हैं सीखने के, या सीखने के लिए अट्रैक्ट करने के, या उसको आसान करने के, याद रखने के, तमाम के तमाम को कोशिश करेंगे कि वन बाय वन किसी जगह के वो इस्तेमाल किया जा सके इंशाल्लाह। जी। ये बस तकरीबन अब हम आ जाते हैं अपने सबक की तरफ। ये बाकी तमाम चीज़ें अब कोई इतनी नहीं है। अल्फाज के 3 किस्में बता दी, ये एक इशारा कर दिया कि ये जो है ना कुरान करीम कितना आसान है। और खुसूसन हम उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए, कि हमारी कौमी जबान भी है, और उसके साथ साथ अरबी और उर्दू का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक भी अगर सूरत निकालने, पहले जैसे सूरह फातिहा को ही देख लें, सूरह फातिहा में 17 अल्फाज हुए जो हम आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ कुछ चीजें हैं जो, ठीक है, तालीम तरबियत साथ साथ। अच्छा, दोहराने के तरीके कुछ ऑनलाइन मुमकिन नहीं हो पाते, जिसके ज़िम्मन में आपको सबक दिया जाता है, वगरना कुरानी अरबी जब फेस टू फेस क्लास होती है, इसमें नो होमवर्क, कोई काम घर का नहीं होता। वहीं क्लास में होते हैं, फर्स्ट पहले 5 मिनट और लास्ट 10 मिनट क्लास में होते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऑनलाइन जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो हम प्रैक्टिकली जो करनी होती हैं उन्हें, तो उसका अल्टरनेटिव ये होगा कि आपको सुनने और सुनाने के लिए सबक दिया जाएगा। तो ये किया गया कि हम सबक पुरानी अरबी में सबक दोहराने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जैसे उसको हम दोहराएंगे, यहाँ 6 तरीके लिखे गए हैं। और उसके साथ साथ इम्तिहान लेने के तरीके हैं, तो इम्तिहान लेने के तरीका हम यहाँ इसका दूसरा निकाल लेंगे। और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत सी बातें जो है वो आपको यहाँ कुरानी अरबी की समझ में आ चुकी हैं। चंद हिदायत है तलबा के लिए, अब उसको कोशिश करते हैं, और इसको कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं भी तालिब इल्म हूँ, आप भी तालिब इल्म हैं, हम कुरान को सीखने वाले हैं। पहली चीज जो है, उस सब से पढ़ने के बाद तनाई में खुद से तर्जुमा निकालने और गौर करने करना भी जरूरी है। अपना सबक जो आपने पढ़ा होगा, कोशिश कीजिएगा कि उसको दोहराइएगा। और जब भी आपको 5-10 मिनट रोजाना के रख लें, कि क्लास के बाद आप उनको दोहराएं, क्लास में दोबारा अगले दिन आने से पहले। तो उसको लिए अब कुरान शरीफ नाजिल किए जाने का मकसद क्या है? किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ये किताब है, अंजलनाहु इलैका, हमने उतारी है आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है, हर लिहाज से बरकत है। चाहे इसका पानी पियो, चाहे इसको आंखों से लगाओ, चाहे इसको घर में बड़ी रखो, बरकत से खाली नहीं है। लेकिन सिर्फ बरकत के लिए नहीं आई,
آنے کی وجہ اور مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور فکر کرو اس کی آیات میں، ولیتذکر، اور پھر نصیحت لیں اولو الالباب، عقل والے۔ تدبر کیا اور کیسے کریں گے؟ اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ غور وہی کر سکے گا جو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہوگا، تو اس لیے اس کو غور کرنا ایک ایک چیز۔ اور تذکر کیا ہے؟ کیسے کریں گے؟ اپنی زندگی میں قرآن کریم کی باتوں کو عملی طور پر لانا، تاکہ یہ دنیا میں فلاح، خیر و برکت، اور آخر میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کی سیکھنے کا مقصد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن اس لیے کہ ہم نے بے شک آسان کیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو پس کوئی ہے نصیحت کرنے والا، لینے والا؟ اور نصیحت لینے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے نہیں، استنباط کے لیے نہیں۔ آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس کو دو چار لفظ سیکھنے ہیں تو وہ مجتہد مطلق بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک گمراہی سے بچے، دعا کرتے رہا کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان کامل اور عمل صالح پر آ جانا۔ نصیحت کیا ہے؟ ایمان کامل ہو جائے، اللہ پر کامل یقین، بھروسہ، اور عمل صالح پر آ جانا، ایمان توکل کے درجے تک، اور توکل ہو تو پھر اس اللہ پر، جیسے آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیتیں، زادتہم ایمانات، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ پھر دنیا پہ کسی چیز میں نہیں، سب سے زیادہ اللہ پر۔ یہ ہے۔ اب یہ آ گیا کہ عمل صالح جان و مال دونوں سے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کی طرف جانے والوں، کیونکہ ایمان ہوگا نماز نہیں رہے گی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ علامت کیا ہوگی؟ کہتے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ کام اٹھتے ہیں وہ اور اللہ کی یاد کی طرف یہ متوجہ رہتے ہیں، یہ نصیحت کی علامت۔ دل نرم ہو جاتے ہیں، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہے نصیحت۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھتے ہوئے کچھ احتیاطات کی بھی ضرورت ہے، ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ من قال فی القرآن، کہتے ہیں کہ قرآن سیکھتے ہوئے احتیاط کرنا اور رائے زنی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے بھی قرآن میں بغیر علم کے کچھ بھی بات اپنی طرف سے بنا لی، پس وہ اپنا ٹھکانہ۔ تو تفسیر قرآن میں گمراہی کے تین بڑے اسباب ہیں جس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ پاک میری بھی حفاظت فرمائے، انسان ہے، کمزور ہے، اور ہر ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ آج کل جو ہے وہ تین چیزیں بڑا وجہ بن جاتی ہے۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا، اور آج کل یہ اکثر کر لیتے ہیں اپنے مفادات، اپنے مقاصد کے لیے، چاہے کتنی بھی تبدیلی کرنی ہو کر کے ہم قرآن مجید کہتے ہیں جی یہ دیکھو یہ ہمارا دستور، ہمارا منشور، ہمارا مقصد جو ہم کہتے ہیں نا وہ یہ قرآن میں لکھا ہو، اگرچہ وہ کوئی نہ ہو۔ قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا، جو نظریہ بن گیا تو آیتوں کو اپنے نظریے کو قرآن کے تابع کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ قرآن کی آیات کو، مفہوم کو بدل کر اپنے نظریات کے جو چیز ہم سوچتے ہیں کہتے ہیں بس اب قرآن میں بھی یہ ایسے ہونا چاہیے، اور زبردستی موڑ توڑ کے کہیں نہ کہیں کر کے اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس سے بچائے۔ قرآن کریم کو زمانے کے افکار کے تابع بنانا، یہ دونوں آخری دونوں چیزیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہ بھی، یہ تینوں اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن مجید اس وقت میں نازل ہوئے، شاید کا مطلب اس زمانے میں نہیں چل سکتی، سود کو جائز کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پردے کے بارے میں بات کر دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ پہلے زمانے کے لیے تھا، اس زمانے میں ممکن نہیں ہے، تو زمانے کے افکار کے تابع نہ بنے۔ اور قرآن کریم کا پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مستند علماء کرام، متبع سنت بزرگان سے دین کو سیکھا جائے، ان کی صحبت سے سیکھا جائے، اور ان لوگوں کے بچے جائے کہ جو مزے سے وہ کہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پی ایچ ڈی میں جب مقالہ لکھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یار اس میں اپنی بھی کوئی تھیوری ڈالے نا، تو وہ اپنی تھیوری جب تک نہیں ڈالتے تو اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں بن پاتا۔ تو یہ پھر صورت جو ہے قرآن کریم کی تفسیر میں کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ان گمراہی کے تینوں اسباب سے بچنا ہے، رائے سے بھی بچنا ہے،
اپنے نظریات کے تابع بنانے سے، افکار سے بچنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی اور فتنوں سے بچنے کا طریقہ قرآن شریف کا استاد کون ہونا چاہیے؟ ان ھذا العلم، مسلم شریف کے مقدمے میں یہ ہے، ان ھذا العلم، کہ بے شک یہ علم، ان ھذا العلم دین، یہ دین ہے، فانظروا، پس پہلے غور فکر کرو، دیکھو، عمن تاخذون دینکم، کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ دین سیکھنے سے پہلے اس کو دیکھ، یہ نہ ہو کہ ضروری ہے کہ جس سے دین سیکھ رہے ہیں اس کے پاس سند بھی ہو، روایتاً بھی ہو، درایتاً بھی ہو، جس کے اساتذہ کا سلسلہ مستند باتوں سے معلم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو۔ الاسناد من الدین، یہ بھی مسلم شریف میں ہے، الاسناد من الدین، کہ کس چیز کی سند ہونا یہ دین کا حصہ ہے۔ ولولا الاسناد، اور اگر اس کے پاس باقاعدہ سند نہیں ہے، لقال من شاء ما شاء، تو یہ جو چاہے گا، جو کچھ بھی چاہے گا کہہ دے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی دین سیکھنا ہو تو اس کے لیے بڑی احتیاط کی کوشش کریں، خصوصاً اس دور میں۔ قرآن شریف کے نام پر گمراہی پھیلانے والوں کو اس نے غیر مسلم ممالک کی یونیورسٹیوں میں غیر مسلم اساتذہ یا ان کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی ہو، اور فہم قرآن کے نام پر نئی نئی باتیں گڑھ کر امت میں انتشار پھیلاتا اور رحمت الناس کے دین کے انعام کو دین کے محافظین یعنی مستد علماء کرام سے بدظن کرتے ہوں، یہ آج کل کا ایک بن چکا ہے۔ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقدمہ اس میں مسلم شریف میں کہ آخری وقت میں بہت سے دجال آئیں گے اور ایسی ایسی باتیں وہ لے کے آئیں گے کہ نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے وجداد نے، نہیں ہوگی۔ تو دیکھنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور ان کو فتنے سے بچنا، کہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ ابھی ہم انشاءاللہ آج جو ہے ایسا اول کا ابتدا کر رہے ہیں، پہلا لیول ایسا اول، اور اس کے انشاءاللہ پہلا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا آپ غور سے دیکھیے گا، ہمارے پاس لیول 1 کا خلاصہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس میں ہم پڑھیں گے کیا چیز۔ ابھی آپ کے پاس کلیئر ہے؟ سبق لیول 1 کے اندر ہمارے پاس حصہ اول کے اندر 20 اسباق ہیں، 20 اسباق ہیں۔ 20 اسباق میں سے پہلے 8 اسباق میں ہم پروناؤنس کی اقسام پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 36 الفاظ جو تقریباً قرآن کریم میں تقریباً 10,000 کے قریب استعمال ہو رہے ہیں، یعنی 36 الفاظ بما جمائے ان کی تعداد 10,000 ہے۔ یہ پہلے 8 اسباق میں ہم پڑھیں گے۔ مذکر کی ضمیر یعنی پروناؤن کی تمام اقسام میں ان میں بات تسنیہ اور کچھ قاعدے پڑھیں گے ان پہلے 8 اسباق میں، لیکن سب پروناؤنس کے ساتھ، ضمائر کے ساتھ، اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤن کے ساتھ۔ اگلے 8 اسباق یعنی سبق نمبر 9 سے لے کر 16 تک ہم فعل کی 8 اقسام پڑھیں گے، ورب کی 8 اقسام پڑھیں گے، یہ جو ہمارے پاس۔ اس کے بعد سبق نمبر 17 اور 18 میں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ یعنی ریلیٹو اور ڈیمونسٹریٹو پروناؤن پڑھیں گے، اور آخری 19 اور 20 نمبر سبق میں ہم اعادہ کریں گے جو پچھلے تمام 18 اسباق میں پڑھا ہے، اور آخری ہمارا جو سیلف ایگزام ہوگا، خود آزمائشی امتحان۔ ایلیمنٹری لیول کا خلاصہ ایک دفعہ کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ کل اسباق 20 ہیں، درکار گھنٹے اس کے لیے 40 ہیں، اور انشاءاللہ ہم 30 گھنٹوں میں پڑھیں گے۔ پہلے 8 اسباق میں 70 ضمائر پر 4 اسباق مذکر کے اور 4 مؤنث کے یعنی پروناؤنس کے اقسام پڑھیں گے۔ دوسرے 8 اسباق یعنی پہلے 8 اسباق کے بعد دوسرے 8 اسباق 8 گردانیں ہوں گی، ورب کی اقسام ہوگی، ماضی، مضارع، امر، نئی، فاعل، مفعول، منفی، مجہول، 8 گردانیں پڑھیں۔ اگلے 2 اسباق، یہ 16 سبق ہو گئے۔ اگلے 2 اسباق میں یعنی ڈیمونسٹریٹو اور ریلیٹو پروناؤن، اسم اشارہ اور اسم موصولہ پڑھیں گے۔ آخری 2 اسباق میں ریویژن ہوگا، اعادہ ہوگا نئے 40 قرآنی افعال کے ساتھ۔ یہ ہوا ہمارے آج کے سبق لیول 1 جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ کہ اس لیول میں ہم کیا پڑھیں گے۔ تو اب آتے ہیں، آج کا ہمارا پہلا سبق ہے ضمیر منفصل۔
ایلیمنٹری لیول ہے، ایسا اول ہے، آپ غور سے دیکھیے گا، ایسا اول ایلیمنٹری لیول۔ سبق نمبر 1 ہمارا ضمیر منفصل ڈیٹیچڈ پروناؤن، ڈیٹیچڈ پروناؤن، ضمیر منفصل۔ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں؟ تعارف سمجھتے جائے گا۔ ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو منفصل فاصلہ سے ہے، گاڑیوں کے بیچ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فاصلہ رکھیے گا، وگرنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی رکشے والوں نے اور ٹرک والوں نے بڑے اچھے اچھے الفاظ نوٹ کیے ہوتے ہیں، قابل دید اور قابل رشک ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ ڈیٹیچڈ پروناؤن، ہوا، ہما، ہم، فاصلے سے، مطلب یہ ہے کہ وہ ضمائر کی قسم جو اسم، فعل، حرف تینوں میں سے کسی کے ساتھ مل کر نہیں آتی، تھوڑا سا ڈسٹینس اور فاصلے سے آتی ہے، ڈیٹیچڈ پروناؤن۔ لیکن پہلے لفظ کی طرف آ جاتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تاکہ ہم اپنا ٹارگٹ متعین کر لیں کہ اصل مقصد ہے قرآن کو سیکھنا، وہ آسان ہے اور وہ نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اشارات، کہ مذکر کے لیے دایاں سے اشارہ کرنا ہے اور مؤنث کے لیے بایاں سے اشارہ کرنا ہے، یہ اور واحد تثنیہ جمع، تو یہ ابھی اشارات ہم کریں گے انگلیوں کے ساتھ، یہ سارا طریقہ شروع میں بتا دیا گیا ہے، لیکن ابھی ہم سبق پڑھیں گے تو اس میں یہ سارے کے سارے اشارات کلیئر ہوں گے۔ پہلا سبق ہمارے پاس آ گیا ہے ضمیر منفصل کا، تو ضمیر منفصل سے شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اب پڑھنا ہے، آپ میں سے کوئی ایک بندہ جو میرے ساتھ یہ سبق دہرائے گا، جس کی آواز میرے ساتھ ساتھ میرے بات پڑھیں گے، جیسے میں پڑھوں گا میرے ساتھ پڑھیں گے، وہ اپنی مائک آن کر لیں، مجھے میسج کر لیں، میں ان کا مائک، تو ابھی سبق شروع کریں گے، کیونکہ سب کے مائک آن نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو بہت زیادہ شور ہو جائے گا اور کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا پڑھ رہے ہیں، لہٰذا میں اور میرے ساتھ فالو کرتے ہوئے ایک فرد ساتھ پڑھے گا، باقی سارے اپنے اپنے لیپ ٹاپ موبائل کے سامنے اسی طرح ریوائز کریں گے کہ جیسے کہ وہ میرے ساتھ دہرا رہے ہیں، اور اشارے ضرور کیجئے گا، اگر اشارے نہیں کریں گے تو کل جا کے بریک لگ جائے گی، پھر کہیں گے نہیں سیکھ سکتے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم کچھ تھوڑی سی ابھی کمزوری کی وجہ سے پھر آگے نہ جا پائیں، تو اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ بسم اللہ، میرے ساتھ پڑھنے آپ نے، اور جیسے میں یہاں اشارہ کروں آپ نے کرنا ہے، ہوا، پڑھیے گا، جی پڑھیے گا، ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انت، انت، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحن۔ نحن۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے اسی طریقے سے، ماشاءاللہ بہت اچھا، سب نے پڑھنا ہے، ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انت، انت، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحن۔ نحن۔ جی اب ایک مرتبہ پڑھیں گے پھر ساتھ ترجمہ کریں گے، ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انت، انت، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحن۔ نحن۔ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد۔ وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد۔ آپ سب مرد۔ میں ایک مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ ہم سب مرد۔ جی بہت اچھا، غور سے ایک دفعہ الفاظ کو دیکھیے گا کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، دیکھیں ہوا، اس کی شیپ اور شکل کو غور سے مطالعہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ساری ٹیکنیکس ہم سنیں گے کہ جس سے ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے اور یاد رہتی ہے،
हुआ, हुमा, हुम, अंत, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। और तर्जुमा आसान है। अब इस साथ इनके साथ लिख दिया गया है साथ कि ये थर्ड पर्सन यानी गायब के लिए सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम के लिए कौन कौन से अल्फाज है। जी, अब मैं उर्दू तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा, बस एक दफा पढ़ेंगे। मैं उर्दू तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। आप सब ने अरबी अल्फाज पढ़ना है, ये सबके लिए चैलेंज है। वो एक मर्द, हुआ, वो दो मर्द, हुमा, वो सब मर्द। हुम, आप एक मर्द, अंता, आप दो मर्द, अंतुमा, आप सब मर्द। अंतुम, मैं एक मर्द, अना, हम सब मर्द। नहनु। बहुत अच्छा। जी, नेक्स्ट बिल्कुल आखिरी मर्तबा है। अब अरबी अल्फाज में पढ़ूंगा, आप तर्जुमा करेंगे, आप सब ने करना है। और कोशिश करेंगे बगैर देखे कर दीजिएगा, तर्जुमा कीजिएगा, इशारा करते हुए करना है। हुआ, वो एक मर्द, हुमा, वो दो मर्द, हुम, वो सब मर्द। अंत, आप एक मर्द, अंतुमा, आप दो मर्द, अंतुम, आप सब मर्द। अना, मैं एक मर्द, नहनु। हम सब मर्द। जी, हमारा ये आज का सबक तकरीबन मुकम्मल हुआ। और आज हमने ये ज़मीर मुनफसिल पढ़ी है जो कुरान करीम में इस्तेमाल हो रही है। वह कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई? हुमा और हुम 3718 मरतबा तो सिर्फ ये एक ज़मीर इस्तेमाल हुई। सर अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु, इनकी तादाद लिखी हुई। इंशाल्लाह अभी सबक हमारा पहला मुकम्मल नहीं हुआ, अगली क्लास में मुकम्मल करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।